أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. اور میں تمہارے بنائے ہوئے شریکوں سے کیوں ڈروں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کی کوئی دلیل اس نے تم پر نازل نہیں کی۔ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو بتاؤ کہ کون سا فریق امن و اطمینان کا زیادہ مستحق ہے، جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں، یہی لوگ امن میں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری وہ دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عنایت فرمائی، جس کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا خوب علم والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کی، سب کی رہنمائی بھی کی، اور اس سے قبل ہم نے نوح کی رہنمائی کی تھی۔ ان کی اولاد میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کی بھی، اور نیک لوگوں کو ہم ہی اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کی بھی، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اور اسماعیل، یسع، یونس، لوط اور سب کو عالمین پر فضیلت ہم نے عطا کی، اور اسی طرح ان کے آباء، ان کی اولاد، ان کے بھائیوں کو بھی ہدایت دی۔ ہم نے انہیں منتخب کر لیا، ہم نے راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت جس سے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نوازے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں تو ہم ان پر ایسے لوگ مقرر کر رکھیں جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا، اور آپ بھی انہی کی ہدایت کی اقتداء کریں۔ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ قرآن پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور یہ عالمین کے لیے فقط ایک نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها
والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم اللہ فأنا تؤفکون۔ اور انہوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننے کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، ان سے پوچھیں پھر وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے کس نے نازل کی، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی؟ اس کا کچھ حصہ ورق کر کے دکھاتے ہو اور پھر کچھ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ علم سکھا دیا تھا جو نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دیجئے اللہ ہی نے اسے نازل کیا تھا، پھر انہیں ان کی بیہودگیوں میں کھیلتے چھوڑ دیں۔ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، جو اس سے پہلے آنے والی کی تصدیق کرتی ہے، تاکہ آپ القریٰ یعنی اہل مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو تنبیہ کریں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا یہ دعویٰ کرے مجھ پر وحی ہوئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں ہوئی، جو یہ کہے کہ جیسا اللہ نے نازل کیا ہے ویسا میں بھی نازل کر سکتا ہوں، اور کاش آپ ظالموں کو سکرات موت کی حالت میں دیکھ لیتے جب فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے کہہ رہے ہوں نکالو اپنی جان، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتوں کی تہمت لگایا کرتے تھے اور اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ لو آج تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہارے کام بنانے میں تمہارے شریک ہوں گے۔ آج تمہارے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے اور تم جو دعویٰ کیا کرتے تھے وہ سب ناپید ہو گئے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کا شگافتہ کرنے والا ہے، وہی مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالنے والا ہے، اور یہ ہے اللہ، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو۔ یہاں ذات پروردگار نے بہت خوبصورت انداز میں یہ کہا کہ اس آیت میں زندگی کی ایک تصویر کشی کی گئی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو عریان، محروم، بے بس، خالی ہاتھ ہوتا ہے، قدم رکھتا ہے، نیز جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بھی محروم ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، خالی ہاتھ ہوتا ہے، درمیان میں کچھ دیر کے لیے خواہشات میں مگن رہتا ہے، اور وہ جب آتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں ہوتی ہیں، اور ذات پروردگار کے دربار میں جب حاضر ہوتا ہے تو اس وقت یہ رشتہ داریاں، یہ مقام و منصب، یہ سفارشی، یہ سب کچھ عہدے، یہ سارا دنیا کے اندر جتنا کچھ اسے ملا ہوتا ہے وہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، اور وہ اکیلا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متكرما فمن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب وزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ وہ صبح کا شگافتہ کرنے والا، اور اس نے رات کو باعث سکون اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا۔ یہ سب غالب آنے والے دانا کی بنائی ہوئی تقدیر ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ اہل علم کے لیے ہم نے اپنی آیات کھول کر بیان کی ہیں۔ ذات پروردگار پھر ارشاد فرما، وہی ہے جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے پیدا کیا، پھر ایک جائے استقرار ہے اور جائے وطیعت ہے۔ ہم نے صاحبان فہم کے لیے آیات کو کھول کر بیان کیا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے ہم نے ہر طرح کی روئیدگی نکالی، پھر اس سے ہم نے سبزہ نکالا جس سے ہم تہ بتہ گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے آویزاں گچھے، اور انگور، زیتون، انار کے باغات جن کے پھل ایک دوسرے سے مشابہ اور ذائقے جدا جدا ہیں۔ ذرا اس کے پھل کو جب وہ پھیلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو۔ اہل ایمان کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا، اور نادانی سے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالی۔ جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں اللہ ان سے پاک اور بالاتر ہے۔ رات کی تاریکی، صبح کی روشنی، یہ وہ ذات پروردگار کا ہی کام ہے۔ جیسے زندے کو مردہ، پھر مردے کو پھر زندہ کرنا، یہ اسی ذات کے ہی کام ہے۔ اسی طرح یہ ستاروں کا ایک علم ہے، علم نجوم، جس پرانے زمانے میں لوگ اپنا راستہ انہی ستاروں کے ذریعے سے ڈھونڈتے تھے۔ جائے استقرار سے یہاں حیات اخروی مراد ہے۔ ودیعت کی جگہ سے بھی دنیاوی زندگی مراد لی جا سکتی ہے۔ حیات و نبات میں پانی کا کردار اسی طرح ہے جس طرح انسان کے اندر ہے، یعنی تمام کی بنیاد اسی پانی پر ہی موجود ہے۔ پھر ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے ہم نے ہی پانی برسایا ہے، جس سے ہم نے طرح طرح کے نعمات دی ہیں تمہیں، اور تم دیکھ رہے ہو جیسے کہ انگور، زیتون، اور اسی طرح انار، کھجوروں کے درخت، ان تمام گچھوں کو تم دیکھ رہے ہو۔